السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھیں گے اپنا لیسن نمبر 14 اور آیت نمبر 29 اور 30۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 اور 30 آئیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہ، الذی وہی ذات ہے، خلق جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا یا سب کچھ، ثم پھر، استوى وہ متوجہ ہوا، ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن تو سوا اس نے برابر کیا، ہن ان کو، سبع سات، سماوات آسمان، سبع سماوات سات آسمان، وہو اور وہ، بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 14 اور آیت نمبر 29 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو زندگی اور دو موتوں کا ذکر کیا، انسان کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے توحید کی دلیل بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور جتنی بار بھی زندگی دیتا ہے، اور اللہ ہی موت دیتا ہے جتنی بار بھی موت دیتا ہے۔ یہ دو زندگیاں اور دو موتوں کا ہم نے پہلے پڑھا۔ تو اس آیت میں اسی سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی توحید کی ہی دلیل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا پیدا کیا، زمین کے اندر پہاڑ اور زمین کے اوپر حشرات اور جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اوپر، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے لیے پیدا کیے۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیات 9 سے لے کے 12 تک جو آیات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور زمین کے اندر کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو سورہ حامیم سجدہ کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اور 4 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو پتہ چلا کہ ٹوٹل 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کے اندر، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اس کی قوتیں اور اس میں جتنے بھی برکت رکھی ہوئی وہ سب 4 دن کے اندر پیدا ہوئی، اور 2 دن کے اندر زمین پیدا ہوئی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين۔ یہاں سے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 آسمان بنایا، فی یومین 2 دن میں، 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پورے کر دیے۔ تو ہمیں اس بات کا پتہ چلا، یہ سورہ سجدہ کی ان آیات میں
سورہ بقرہ کی ان آیات کی ڈیٹیل بہت اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہے زمین اور زمین کے اندر جو بھی ہے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ اور پیدا کتنے دنوں میں کیا وہ ہم نے اس میں پڑھ لیا۔ ثم استوى إلى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو 7 آسمان طے بطے بنا دیا 2 دن کے اندر۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے اس کے دلائل بھی بیان فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ هو الذی، وہی ہے جو یہ کر سکتا ہے، خلق لکم، جو پیدا کر سکتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی زمین بنا سکتا ہے، نہ آسمان، نہ زمین کے اوپر پہاڑ، اور نہ ہی زمین کے اوپر چلنے والا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پرندہ چرندے یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حشرات بھی، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب اللہ کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا